بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سرداران مکہ حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کیے جانے والی تکالیف اور ظلم پر گفتگو کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی تکالیف اور ظلم اور زیادتی کرنے کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دین کی تبلیغ کیوں کر رہے ہیں؟ آخر انہیں کوئی نہ کوئی غرض ہوگی، یا انہیں کوئی سرداری کی غرض ہوگی، یا انہیں کوئی عزت و جاہ و جلالت کی غرض ہوگی، یا تو انہیں کوئی اور مقصد ہوگا۔ ان سب کفار نے عتبہ بن ربیع کو مختص کیا کہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ ان کا کیا مقصد ہے، وہ کس مقصد کے لیے اپنا یہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، آخر ان کا مقصد کیا ہے، کہ کس وجہ سے ان پر ہم نے اتنے ظلم بھی ڈھائے، ان پر اتنی تکالیف بھی دی، پھر بھی وہ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ عتبہ بن ربیع جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس مقصد کے لیے دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ آپ کو اگر کسی سرداری کی غرض ہے تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کو وہاں کی سرداری دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کو پیسہ یا عزت کی غرض ہے تو ہم آپ کو پیسوں سے نواز دیتے ہیں۔ تو اتنی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ تو ان آیات مبارکہ کا عتبہ بن ربیع پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ آپ کو رشتہ داری کی قسم، آپ کو رشتہ داری کا واسطہ ہے کہ چپ کر جائیے، اس کلام کی وجہ سے میرا دل پھٹنے کو آ رہا ہے۔ تو عتبہ بن ربیع وہاں سے لوٹا اور آ کر اس نے اپنے کفار سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، تو لہذا آپ ان کے کہے پر چلیے، اگر وہ کامیاب ہو گئے تو قریش کی ہی عزت ہی بڑھے گی، اگر وہ اس کام میں ناکام رہے تو عرب والے خود ہی انہیں فنا کر دیں گے۔ مگر قریش کے لوگوں نے عتبہ بن ربیع کا مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہ مانا، بلکہ اپنی مخالفت اور اظہار ثانیہ میں اور بھی اضافہ کر دیا۔